عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں یہاں پہ وضاحت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چیزیں حلال ہیں. اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے آپ کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احل لکم الطیبات تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال ہیں. اس میں اشارہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے. کیوں کہ اللہ نے اس سے پہلے جو امتیں تھیں اہل کتاب جو تھی ان کے اوپر کچھ حلال چیزوں کو بھی اللہ نے ان کی شرکسی کی وجہ سے روک دیا تھا, پابندی عائد کر دی تھی. اللہ رب العالمین امت محمدیہ پر فرما رحم کرتے ہوئے کہتا ہے امت محمدیہ کے لیے تمام پاک چیزیں حلال ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جس کو جو تمہارا سلایا ہوا جانور شکار کر کے لائے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اللہ نے مختصر سی بات کہہ کے اشارہ دی ہے یہ بانستباد کی طرف کہ اگر ایک آدمی جو ہے باز پال لے ہوئے یا کتے وغیرہ سے جس چیز سے شکاری جانور ہے اگر اسے شکار کرتا ہے اور وہ شکاری جانور شکار کر کے لاتا ہے اس دوران جو ہے وہ جانور زخمی ہو جاتا ہے یا وہ جانور جو ہے اگر اس کو کہیں پہ مار لگ جاتی ہے یا مر جاتا ہے تو کیا کنڈیشن ہونا چاہیے. اللہ نے اس کو حلال کہا ہے تو اس میں جو ہے احادیث میں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کو بتایا قرآن میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ 3 شرطیں ہیں. پہلے حدیث میں ملتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے یعنی اس شکاری کو جو شکار کرنے جا رہے کھیلنے جا رہے چاہے باز ہو چاہے کتا ہو یا جو بھی شکاری ہو بہت سی چیزیں شکار کے لیے استعمال ہونے لگی آج کل تو اس کو بسم اللہ کر کے چھوڑا جائے. اس کے بعد جو ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے اور آتے آتے شکار کھیلتے کھیلتے اس کو زخمی کر دیتا ہے لیکن آقا جو اس کا مالک ہے اس کے پاس ہی لا کر دیتا ہے خود کھاتا نہیں ہے تو وہ یہ گنجائش ہے اس کو کوئی کرتے نہیں کرتے شکار زخمی ہو گیا ہو. تیسری چیز یہ شرط ہے کہ اس کے شکار کرنے کے دوران اس کے ساتھ مزید کوئی اور شکاری جانور نہ ہو یعنی شکاری جو اپنا سجایا ہوا ہے وہ اکیلا ہی جائے. مزید اگر کوئی دوسرے جانور اس کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے حلال ہونے کے بارے میں اللہ نے جو مستثنا کیا ہے ختم ہو جائے گا یعنی حلالیت اس کی حلت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ امت پر یہ بھی رحم ہے اللہ کا کہ ایسے شکاری جانور کے ذریعے شکار کیا ہوا بھی اللہ رب العالمین نے امت محمد کے لیے حلال کیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی. یہ اہل کتاب کا کھانا اللہ نے کیوں حلال کیا ہے کہ جتنی بھی اہل کتاب ہے یہود و نصارہ جتنے بھی سب لوگ اصل میں اللہ کا ہی نام لیتے ہیں اللہ کا ہی نام لیتے ہیں اور خاص طور سے ذبیحے کے وقت جو ہے اللہ کا ہی نام لیتے ہیں. اسی لیے امت محمدیہ کے لیے ان کا جو ہے ذبیحہ حلال کیا گیا ہے. البتہ دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کا ذبیحہ امت محمدیہ کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام لینے والے نہیں ہیں. اللہ نے یہاں احل لکم یہاں پہ اشارہ اہل کتاب کی طرف کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یورپ وغیرہ آج جو ٹیکنالوجی کے دور چل رہے ہیں جو ممالک ہیں اس میں جو یہودیوں کے پاس مشنریاں ہیں جس کے اندر ذبیحے ذبح کیے جا رہے ہیں اس میں یہ چیز جائز نہیں ہو کیونکہ اس مشین میں جتنے بھی یہودی یہ مشین استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تو شران طریقہ کار نہیں ہے جیسے ذبح کرنا چاہیے جانور کو اس کے بعد اس میں بسم اللہ وغیرہ کا بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے. اس لیے ان مشینوں کا اہل کتاب کا درست نہیں ہے. البتہ اہل کتاب میں جب اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے شریعت بھی گنجائش رکھی گئی ہے.
پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر جو ہے اپنے منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو اور کونیوں سمیت ہاتھ دھو، اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹانگوں سمیت دھو۔ یہ چیز اللہ نے مختصر مشمل طور پر بیان کی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر حالت جنابت ہو تو غسل کر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر وہ ہاتھ دھوئے جائے تو کیسے ہاتھ دھوئے جائے، کس طرح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ سر کے مسح تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں سر کا مسح جو ہے امت میں غلط کیا جاتا ہے، ایک دم مختصر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ترک کیا جائے، اس طرح سے رکھ کے یہاں سے اس طرح سے لے جا کر پیچھے تک لے جائیں اور جہاں بال ختم ہوتا ہے اس کو بدھی کہتے ہیں، وہاں سے پھر واپس لے رہا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سنت کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو جو ہے اللہ کے مفہوم کو غلط سمجھے، توڑ موڑ پیش کر کے بس اپنے اس طرح سے کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اچھا پھر اس میں غلطی تو کرتے ہی ہیں، اس کے بعد یہ نیا لے کے آتے ہیں، یہ کسی حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، گردن کو مسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی حدیث کا نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کو بنایا ہوگا تو الگ بات ہے، لیکن حدیث میں گردن کو مسا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، دیکھیے امت محمدیہ پر اللہ کی رحمت، اللہ کہتا ہے اگر تم مریض ہو، حالت سفر میں ہو، قضاء حاجت سے فارغ ہو، اپنی دنیاوی جائز خواہشات کی تکمیل کی ہو، اس کے بعد اللہ کہتا ہے اور دو کنڈیشن ہے، مریض ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو، یا سفر پر ہو اور پانی دستیاب نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تیمم کر لو۔ اس سے اشارہ ملتا ہے ایک تو فائدہ ہے کہ تیمم، دوسرے یہ کہ نماز کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے، اللہ نے بہانہ قبول نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ ایک جو ہے احسان یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں ایمان والو اسے بھی یاد کرو جب تم ایک قوم نے تم پر دستبرداری کرنی چاہیے، ظلم زیادتی کی، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اللہ نے چھوٹی سی بات ہے کہ بہت طویل تفصیل کی طرف اشارہ دیا ہے۔ آپ غور کریں، اس تعلق سے مفسرین 7 واقعات لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت اللہ نے 7 موقع پر ایک دم جگہ ایسی جگہ کہتے ہیں نا جان بچی، بس ایسے اللہ رب العالمین نے حفاظت کیے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں سے ایک جو کی طرف اشارہ دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ خیبر کے مقام پہ عامری 2 قبیلے کے آدمی تھے، ان کی دیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف گئے ایک جگہ پر اور ان سے دیت وصول کرنا تھا۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے ایک چال چل کے، ایک سازش چل کے جو ہے ایک چکی کا پاڑ لگا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے وہی بھیج کر آپ کو وہاں سے بچا لیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے غالباً رات الرقا سے واپسی جو ہے آپ ایک مقام پہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اچانک ایک بدو دیہاتی آ کر جو ہے آپ کی لٹکی ہوئی تلوار اٹھا کر کہتا ہے اے محمد الفتح مجھے کون بچائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک لخت کہتے ہیں اللہ رب العالمین بچائے گا۔ یہ سنت سے تلوار بھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تلوار کو کاپنے لگتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں ہم نے تمہیں جو ہے کئی مقام پر بچایا ہے، اللہ رب العالمین نے دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں پہنچنے دیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اپنے اہل کتاب کی روش بتا کر امت کو ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ اے امت محمدیہ تم اپنے اندر وہ چیز مت تعبیر کرو جس کی وجہ سے اہل کتاب اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، ذلت و خوار میں دو چار ہوئی۔ اللہ کہتا ہے اہل کتاب لعنت ملامت کی مستحق کیسی ٹھہری، اس کی وجہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور سخت دل کب ہوئے تھے؟ عہد چھیننے کی وجہ سے، کلام الہی کی تحریف پر توجہ کرنے کی وجہ سے، نصیحت کو بھلا دینے کی وجہ سے، اور جھوٹے عذر تلاش کرنے کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذر اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد بلا وجہ تلاش کرے گا، جھوٹے عذر تلاش کرے گا، نصیحت کو رد کر دے گا اللہ کی یا رسول کی، اللہ کے یا رسول کی کلام میں تحریف کرے گا، اسی طرح عہد چھینی کرے گا، تو پھر اللہ رب العالمین اسی عذاب میں اس کو بھی کار کر سکتا ہے جیسے اہل کتاب کو کیا تھا۔ پھر فرماتا ہے جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یقیناً امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے نور اور کتاب مبین بھیجا۔ اس سے لوگ جو ہے ترجمہ کرنے میں، تفہیم کرنے میں گمراہ کر دیے لوگوں کو۔ یہاں پر 2 چیزیں لاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نور یعنی جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا اور کتاب مبین بھیجی، 2 چیز الگ الگ بھیجی۔
جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، روشنی اور کتاب مبین، اسی کا اللہ نے وضاحت کے طور پر کہا کہ وضاحت یہ کتاب مبین ہے، روشنی کی صورت میں اللہ نے بھیجا ہے، اور یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آئی ہے، وہ جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے الہی کی طرف میں ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ بعض تو قرآن کے حکم پہ رد و بدل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک روایت بتائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، حضرت جابر سے مروی روایت، کئی مختلف مقامات پر ہے لیکن کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ وہ کیا روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ نور النبی کا یا جابر، جہاں بھی دیکھیں گے آپ لکھا ہوا ہوگا یہ کتابوں میں، یہ اس کے حوالے سے وہ اس کے حوالے سے، لیکن مستند حوالہ کہیں نہیں ملے، کہیں مشکات کا حوالہ مل جائے گا، کہیں اس کا مل جائے گا، اس کا مل جائے گا، کسی ایسے اجنبی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ترجمہ اس سے ہے کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ من گھڑت باطل روایت، اب اس کے اوپر پوری بنیاد رکھی گئی ہے، اور بنیاد رکھنے کے لیے قرآن کی آیت ساتھ دی جاتی ہے کہ اللہ نے نور اور جو ہے کتاب مبین بھیجا، دو چیزیں بھیجی۔ جبکہ اگر عربی کا چھوٹا سا جانکار ہوگا تو اس آیت کی ترجمانی پر غور کرتے ہوئے سمجھ جائے گا کہ یہاں دو چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ کیوں معلوم؟ یہدی بہ اللہ ہے، کسی بھی آپ جو جانکار سے پوچھے تو بہ میں ہو ضمیر اللہ نے لایا ہے، اگر دو چیزیں ہوتی تو بہ ما لاتا اللہ رب العالمین، یہاں پہ بہ ہے، اشارہ ہے کہ دو نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر لوگ جو ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور بدعقیدگی میں لوگوں کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ جو روایت میں نے جابر کی طرف منسوخ روایت جو باطل روایت ہے اس کے برخلاف صحیح روایت جو ملتی ہے وہ مسلم سے لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، کہ جو پہلی چیز اللہ نے پیدا کی وہ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، یہ باطل روایت صحیح روایت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، جیسا کہ لوگ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی اس احسان کو یاد کرو جو تم پر کیا، اور اس نے تم میں سے نبی، انبیاء اور بادشاہ بنائے، اور اسی طرح جو ہے تمہیں وہ دیا جو تمام دنیا کو نہیں دیا۔ چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے بڑی اہم کی بات واقعی کی طرف اشارہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اے لوگوں، اہل کتاب کو اللہ نے فضیلت جو دی تھی، کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو ہے نبیوں، تمہاری نسل میں نبی بنایا، اور یہ حقیقت ہے نا، جتنے انبیاء آئے نا اگر آپ تمام کو اکٹھا کریں تو اکثریت بنی اسرائیل کے انبیاء کی، اکثریت کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، یسوع دیکھیے، یعقوب علیہ السلام سے سب بنی اسرائیل، آخر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ جب نبیت کا سلسلہ دیکھیں تو بنی اسرائیل میں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا تھا، وہ اس وقت کہے تو اس کے بعد بھی کئی نبی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بہرحال ایک تو یہ دوسرے بادشاہ تھا کہ یعنی پہلے یہ غلام کی حیثیت سے ہو گئے تھے، بادشاہ مصر کے بعد فرعون کو واقعات جانتے ہیں، یہ غلامی کرنے مجبور ہو گئے تھے، اللہ نے خود مختاری عطا کی۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ منّا سلویٰ ان کے لیے اترا تھا، منّا سلویٰ ان کے لیے اترا تھا، سمندر میں راستہ ان کے لیے پھٹا تھا۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں دوسری قوم کو نہیں ملی، اس کے بعد بھی اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں لے کے بعد بھی ناقدری کرتے رہے، اور اتنی بدبخت قوم تھی کہ اللہ رب العالمین نقل کرتا ہے آخری آیت میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے کہا تو جملہ کیا کہتے ہیں؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں قوم پھر کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے، تم لڑ کے آ جاؤ ملو۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اتنے زیادہ انعامات مل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ میں سے سبق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا جو ہے انکار نہ کریں، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی ناشکری بالکل نہ کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم، ان پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آدم کی بیٹوں کا تذکرہ کیا، جیسے کہ آج درس جو ہے خطبہ جمعہ میں پہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کرنے میں حابیل کے جو ہے نذرانہ قبول ہو گیا، قابیل کا نذرانہ قبول نہیں ہوا، اللہ کی مرضی تھی، تو قابیل نے مارے غصے کے جو ہے اس کی نفس سے اس کو آمادہ کی برائی پر، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد پہلا دنیا کا قتل تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ظالم ہے
اور کسی کو قتل کرتا ہے، جو مظلوم مرتا ہے، وہ فساد بھی نہیں کر رہا تھا، تو ایسے آدمی کا قتل کرنا پوری انسانیت میں قتل کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ظالماً کسی کو قتل کرتا ہے تو جو قتل کرتا ہے اگر وہ ظالم ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ظلم کا گناہ جو ہوگا اس میں تو شریک ہوگا، اس کے گناہ میں آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل بھی تھوڑا بہت ضرور شریک ہوگا، کیونکہ اس نے سننا القتل، اس نے قتل کی شروعات کی تھی۔ معلوم یہ ہوا ظلم اتنا خطرناک ہے کہ آدمی اگر اس کی شروعات کرے تو پھر اس کے بعد جتنے لوگ ظلم کرتے رہیں گے سب کا نتیجہ اس کو بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو حابیل کو، تو اب سوچنے لگے کروں تو کیا کروں، اتنے میں اللہ رب العالمین نے کوا بھیجتا ہے۔ کوا جو ہے اپنے دوسرے ساتھی کوے کو جو مرا ہوا کنڈیشن میں ہوتا ہے ایک گڑھا کھودتے کے اس کے اندر داخل کرتا ہے، اور مٹی جب بھرتے ہوئے حابیل دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کوے سے بھی نہیں گزرا ہوا، مجھے تو کووا سبق سکھا رہا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ میں کروں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے بھائی کو اس میں دفنا دیتا ہے۔ تو اللہ آگے کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ، اس آیت کو عربی میں آیت محاربہ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ، اس کو معنی ہوتا ہے جنگ کی آیت، یعنی ایسے لوگ کہ اللہ رسول سے جنگ کریں، اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے یا اس کے رسول سے جو لڑیں، زمین میں فساد کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا تو سولی پر چڑھا دیا جائے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے، یہ ان کی سزا ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کرے یا ان کو کڑی مار دیا جائے۔ یہ دو قبیلے تھے قبل اور حرینا، ان کے اندر ایک خامی پائی گئی تھی۔ مسلمان جو مدینے میں آئے تھے تو مدینے میں واقعہ ہوا تھا، یہ لوگ مسلمان کے پاس آئے مدینے میں قبل اور حرینا، اور آنے کے بعد ایمان کا اعلان کیا۔ اعلان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مدینے میں رہنے لو۔ اب کچھ دن مدینے میں تھے تو ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، نتیجے میں جو بیمار ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضافات میں جو مدینہ کا کنارہ تھا کہا کہ آپ ایک کام کرو، اس جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اونٹ کا جو ہے پیشاب استعمال کرو اور اس کا دودھ استعمال کرو، تم صحیح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا کرنا بھی ایسا کہ وہاں جا کر انہوں نے استعمال کیا اور اللہ نے ان کو شفایاب کر دیا۔ اس سے نقطہ معلوم ہونا چاہیے بطور حاجت و ضرورت اور دوا کے اونٹ کے پیشاب کی شریعت میں گنجائش ہے، بقیہ اور کچھ نہیں۔ یہ نہ سوچے آدمی جب اس کی ہے وہ بھی ہے وہ بھی نہیں، صرف اونٹ کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے۔ اسی لیے یہ نہ کوئی کہے معقول اللحم یہ بھی ہے، معقول اللحم یہ بھی ہے، منطق ہماری طرف سے نہیں ہے، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص وجہ سے جائز کی ہے تو جائز ہے بہرحال۔ تو وہ جو ہے اس کا استعمال کرے، دودھ اور پیشاب ہو گیا، اس کے بعد صحیح ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا غلطی کی کہ جو اونٹنیاں زکوٰۃ کے مال کی وہاں کھڑی تھی، اونٹوں کو اونٹنیوں کو لے کر بھاگے، اور جو اس کا نگراں تھا ایک صحابی تھے نگرانی کر رہے تھے، ان کو جو ہے پہلے جو ہے ان کی آنکھ میں سلائی ڈال دی، بہت شدید زخمی کیا اور اس کو قتل کر دیے، اور اس کے بعد وہ اونٹنیوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر معلوم ہوئی، صحابہ کرام نے بتایا ایسا جو معاملہ ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ چنانچہ صحابہ کرام تو بہرحال صحابہ کرام اللہ رب العالمین نے خصوصیت ادا کی تھی، وہ جیسے ہی دوڑے کچھ دور جا کر انہیں بھی پکڑ لی، اونٹ سب لے کر آ گئے، ان کو بھی لے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آیت نازل کی، ویسے ہی انہیں بھی سزا دی گئی، جیسے پہلے انہوں نے آنکھ میں سلائی ڈالی تھی گرم گرم، ویسے انہیں بھی سلائی ڈالی گئی، پھر ان کا بھی ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹا گیا، اور اسی حالت میں ان کو جو ہے مدینہ میں چھوڑ دیا گیا، اور ایسے ہی تڑپتے تڑپتے وہ لوگ مر گئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت محاربہ کا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے۔ ان کی کتنی غلطیاں تھیں، چوری کرنا، دھوکہ دینا، ایمان سے ارتداد اختیار کرنا، یعنی کئی غلطیوں پہ غلطیاں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سزا نہیں ملی تو اللہ رب العالمین نے سزا بھی متعین کیا ہے۔ پھر اگر ایسے لوگ گرفتار کیے جانے کے بعد، یعنی ابھی گرفتار کرنے سے پہلے اگر سرنڈر کر دے، اللہ نے ایک الگ پیمانہ دیا ہے، یہ پروانہ دیا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی ایسے جا رہا ہے اسلامی سلطنت میں سرنڈر پکڑنے کے لیے، اس سے پہلے سرنڈر کر دے تو پھر ان کے قتل معاف ہے، البتہ اگر انہوں نے جو سزائیں جو جرم کیے ان کی سزائیں ان کو دی جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایک نقطہ بتا دو، وسیلے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اے لوگوں وسیلہ اختیار کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل کر رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کے احکامات کو سمجھنے والا بنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔